ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے ایک خواجہ سرا کو جنم دیا تھا۔ یہ سنتے میں ڈر گئی تھی اور اس لیے ڈاکٹرنی کو کہا کہ اس بچے کو پھینک دو اور گھر والوں سے کہہ دینا کہ بچہ مرا ہوا تھا۔ ڈاکٹرنی نے میری بات مان لی، لیکن اگلے دن ہی نند اپنے ہاتھ میں ایک بچے کو لیے آئی اور بولی، اس کو 3 دن اپنے پاس رکھ لو۔ اس بچے کو دیکھا تو دل کانپ گیا، کیونکہ وہ میرا ہی بچہ تھا۔ 2 دن اسے اپنے پاس رکھا تو میری مامتا جاگ گئی اور سب کو بتا دیا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، لیکن نند نے ایک نہ سنی اور میری آنکھوں کے سامنے 2 دن بعد اسے... رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ آس پاس کوئی زیرو نہ نظر آ رہا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میرے ایک طرف گھنے جنگل کا سلسلہ تھا، میں ہر طرف سے بے پرواہ بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ ماضی کی یادیں ایک ایک کر کے مجھے اپنے حصار میں لیتی جا رہی تھیں۔ کبھی کبھی تو سب خواب جیسا لگتا تھا۔ اگر وہ خواب ہی تھا تو میں اس خواب سے کبھی نہیں جاگنا چاہتی تھی۔ حقیقت سے بہت دور وہ خوابوں جیسے دن میری زندگی کی انمول یادوں میں سے ایک تھے۔ کاش وہ دن پھر لوٹ آئیں، وہ لوگ پھر واپس آ جائیں، مگر یہ صرف ایک چاہت ہی تھی۔ نہ وہ وقت واپس آ سکتا تھا اور نہ ہی وہ لوگ۔ میری زندگی بالکل ہی بے رنگ ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ رہا ہو۔ سب کچھ ہی مٹی تھا، سب کچھ۔ میرے زندگی کی کہانی کا ایک بڑا حصہ اس معاشرے کی تلخ حقیقتوں سے بڑا ہے۔ معاشرہ جو ہمیں کبھی معاف نہیں کر سکتا، وہ ہمیں ان چیزوں کی بھی سزا دیتا ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے فیصلوں کی زنجیر اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتا ہے، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ مگر ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کے اہم فیصلے معاشرے کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ میرے دل کی دھڑکن تھا، میرے جینے کی واحد وجہ تھی، وہ جو اب مجھ سے چھن چکی تھی۔ میں اب چاہ کر بھی وہ سب واپس نہیں پا سکتی تھی۔ کبھی کبھی وقت ہم سے بے حد زیادتی کر جاتا ہے، اور وہ بے حد الگ تھا، ایک الگ شخصیت کا مالک تھا۔ اسے معاشرے اور اصولوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی مرضی سے جینا جانتا تھا۔ وہ خوش تھا بہت اپنی زندگی میں، کیونکہ میں ہر پل اس کے ساتھ تھی۔ اسے بائک ریسنگ پسند تھی بے حد۔ وہ اکثر ایسی جگہوں پر پایا جاتا جہاں اس طرح کی ریسنگ کی جاتی تھی۔ میں اسے اس چیز سے بے حد روکتی تھی، مگر یہ واحد بات تھی جو وہ میری نہیں مانتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میں اس سے۔ ہماری اپنی ایک الگ دنیا تھی۔ کہنے کو وہ میرا بیٹا تھا، مگر ہم دوستوں کی طرح تھے۔ ہم ہمیشہ ہر خوشی ہر غم میں ساتھ رہتے تھے۔ اس کا نام اس کی شخصیت کی طرح خوبصورت تھا، منیب۔ اس کا نام منیب تھا۔ وہ ہمارے جیسا نہیں تھا، مگر وہ ہم میں سے ہی تھا۔ پر کتنا عجیب تھا نا کہ وہ اب میرے پاس نہیں تھا۔ اس کے بارے میں ایک راز تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا، ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں۔ ہر طرف لو چل رہی تھی، گرمی کی حدت سے سب کانپ رہے تھے۔ وہ اس شدید گرمی میں بھی سڑکوں پر مٹر گشت کر رہا تھا۔ شاید کچھ پریشان تھا، ورنہ وہ مجھے اس طرح سے پریشان نہ کرتا کبھی۔ میں نے اس کے لیے کھانا بنا کر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ میں جانتی تھی وہ آ کر کھانا کھا لے گا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ورنہ میں اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی۔ ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں صرف ہم 2 لوگ ہی رہتے تھے، میں اور وہ۔ کافی دیر گزر گئی تھی مگر وہ گھر نہیں آیا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی تو دیکھا وہ سامنے لان میں بینچ پر بیٹھا تھا۔ مجھے وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ میں نیچے گئی اور اسے اس شدید گرمی میں بیٹھے دیکھ کر اندر لے گئی۔ مجھے اس کی طبیعت پھر ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا کچھ مہینوں بعد ہو جاتا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ وہ خود سے بھی بیگانہ ہو جاتا تھا۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی اور اس کے ڈاکٹر کو بھی کال کر کے اس کی حالت کے بارے میں بتا دیا، اور پھر ایمبولینس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا نام صدف ہے، میں ایک ٹیچر تھی۔ نوکری میری مجبوری نہیں تھی، کیونکہ میں ایک کافی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے بس ٹیچنگ کا شوق تھا۔ جن دنوں میں ٹیچر تھی انہیں دنوں میری ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک بزنس مین کا بیٹا تھا، ایک بگڑا ہوا امیر زادہ۔ نہ جانے کب کیسے میں اس سے بھاگ گئی اور وہ میرا پیچھا کرنے لگا۔
رفتہ رفتہ مجھے بھی اس کی عادت سی ہونے لگی۔ وہ اکثر میرے کالج کے باہر میرا انتظار کرتا تھا، جہاں میں لیکچرار تھی۔ نہ جانے کتنے ہی عرصے یہ سب چلتا رہا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کبھی اس نے کوئی اشارہ کیا، بس میرا پیچھا کرتا تھا، اور اس کے اس رویے سے میں سخت پریشان ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی یوں لگتا وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ اس کی نظروں سے بچ کر نکلا کروں، مگر وہ ہر جگہ میرے پیچھے آنے لگا تھا۔ کچھ وقت بعد میں جیسے اس سب کی عادی ہو گئی تھی، میں نے بھی اس کے پیچھا کرنے سے پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا۔ شاید یہ سب مجھے اچھا لگنے لگا۔ میں عمر کے اس حصے میں تھی جب اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے لوگ جنون کی ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ یہ رنگوں سے کھیلنے کی عمر نہیں تھی، بلکہ رنگوں میں رنگ جانے کی عمر تھی۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھی، مگر پھر کچھ الگ ہونے لگ گیا۔ اس نے میرے پیچھے آنا چھوڑ دیا، نہ کالج میں، نہ گھر میں، اور نہ کہیں اور۔ وہ مجھے کہیں نہیں دکھتا تھا۔ ایک دن جب میں کالج سے گھر واپس آئی تو گھر میں کچھ ہلچل محسوس کی، شاید کوئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں دوپہر کا کھانا کھا کر سونے چلی گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے بمشکل 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ میری امی نے آ کر مجھے اٹھایا اور کہا کہ میں تیار ہو کر باہر آ جاؤں، وہ مجھے کسی سے ملوانا چاہتی ہیں۔ میں نے اٹھ کر اپنا حلیہ درست کیا اور امی کے پیچھے لاؤنج میں آ گئی۔ وہاں آ کر دیکھا تو وہاں ایک خاتون اور ان کے ساتھ 2 مرد بیٹھے تھے، جو غالباً ان کے شوہر اور بیٹے ہی تھے۔ میری امی ان سے میرا تعارف کروایا اور پھر مجھے بتایا کہ یہ میری دوست سلمہ ہے، جو جرمنی میں رہتی تھی۔ وہ واپس یہاں شفٹ ہو گئے ہیں اور یہ ان کے شوہر اور بیٹا ہیں۔ میں باری باری سب سے مل کر وہیں بیٹھ گئی، کیونکہ یہ میری امی کے آرڈرز تھے۔ میں وہاں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہاں میرا کوئی کام نہیں تھا، نہ ہی مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی تھی۔ جب کچھ دیر بعد مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں اٹھ کر اپنے کمرے میں واپس جا کر سو گئی، اور پھر جب میں شام میں اٹھی تو اپنی امی سے کافی سخت سنی۔ یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ان لوگوں کی دوبارہ 2 سے 3 مرتبہ آمد کا مجھے پتہ چلا تھا۔ پھر ایک دن شام کی بات ہے، میں یوں ہی لان میں ٹہل رہی تھی کہ میری امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، اور پھر جو انہوں نے بم مجھ پر پھوڑا اس کے اثر سے میں کئی ہفتوں باہر نہ نکل سکی۔ شادی، یہ تو میں نے اب تک سوچا ہی نہیں تھا، اور وہ بھی مجھ سے بنا پوچھے بنا بتائے طے بھی کر دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور میں کیا کہوں۔ انکار کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی میرے پاس، نہ کسی نے میرے انکار کو کوئی اہمیت دینی تھی۔ پھر سب کچھ ماں اور ڈیڈ کی مرضی سے ہوتا گیا۔ ہمارا پورا گھر سجایا گیا، شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے اور میں اس خواب میں جینا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی تو نہ خوش بھی نہیں تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں اور آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے کبھی کبھی سب فضول لگتا اور کبھی لگتا کہ یہی زندگی ہے۔ اس دن میری شادی تھی، وہ میری شادی کا دن تھا، کبھی نہ بھولنے والا دن۔ یہ ایک امنگوں بھرا دن ہوتا ہے ہر ایک کے لیے، مگر میں نے اپنے دل کو جب ٹٹولنا چاہا تو سمجھ آیا کہ یہ خالی ہے، کوئی امنگ، کوئی جذبات نہیں، نہ ہی کوئی خوشی ہے۔ اسی طرح میری شادی ہو گئی۔ میں رخصت ہو کر ایک نئے گھر میں آ گئی۔ میری ایک نند بھی تھی اور ایک دیور۔ اتنے بڑے گھر میں ہر وقت سناٹا رہتا تھا، یوں جیسے کوئی زیرو نہ ہو وہاں، اور مجھے سناٹے سے بے حد اکتاہٹ تھی۔ کبھی کبھی یوں لگتا گویا میں کسی انجان دیس میں بھٹک گئی ہوں اور ہر چہرہ اجنبی ہے، جیسے کوئی مشینی دنیا ہو۔ میں نے شادی سے پہلے ہی جاب چھوڑ دی تھی اور اب لگ رہا تھا بہت بڑی غلطی کی تھی۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو وہ مجھے ایک لمبی چھٹیوں پر لے گیا۔ یہ میرے لیے کافی مفید ثابت ہوا۔ ہم ایک لمبا عرصہ چھٹیاں منا کر واپس آئے تو مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے خوشیوں بھری زندگی کی نوید تھی۔ ہمارے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب سب مجھے وقت دیتے تھے، مجھ سے بات کرتے تھے۔ وہ 9 ماہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ ماں بننے کا احساس مجھ میں ایک نئی توانائی بھر رہا تھا۔ کبھی کبھی یوں لگتا زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی احساس نہیں۔ ایک دن میرے شوہر مجھے ایک جگہ لے گئے۔ ہم وہاں 1 ہفتہ کے لیے جا رہے تھے۔
वो जगह बेहद दिलकश और खूबसूरत थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। कभी कभी यूं लगता कि मैं भटक कर किसी परियों के देश में आ गई हूँ या फिर एक खूबसूरत ख्वाब में जी रही हूँ। वो बेहद खूबसूरत वादी थी और इसके बीचों बीच एक झील थी और इस पर तैरती कश्ती। ये एक खूबसूरत और मुकम्मल मंजर था। मैं पूरा एक हफ्ता वहाँ रही थी, मगर मेरा वहाँ से वापस आने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल करता था कि मैं वहीं ठहर जाऊं, वहीं अपने बच्चों को बड़ा होते देखूं, मगर फिर हमें वापस आना ही पड़ा। मुझे अपने बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी जवानी तक का हर लम्हा याद था, हर लम्हा। मैंने उसे ज़िंदगी में कभी किसी मामले में अलग नहीं छोड़ा था, हमेशा हर चीज़ में उसका साथ दिया। मैंने एक बुटीक खोली थी, वो अक्सर मेरे साथ वहीं होता था। एक बात जो उसके बारे में थी कि वो कभी स्कूल नहीं गया था, उसने घर में रहकर ही मुझसे पढ़ा था। उसकी ज़िंदगी बहुत सी मुश्किलों और महरूमियों से भरी हुई थी। बाज़ दफ़ा लगता था कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं उसके साथ हमेशा उसकी ढाल बनकर रहना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसके बारे में किसी को पता चले और उसका मजाक उड़ाया जाए। मैं बाज़ दफ़ा उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल में भी पड़ जाती थी, मगर उसे छोड़ देने का मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैंने उसे अकेले पाला था। वो जानता था कि उसका बाप जिंदा है, मगर वो कभी उससे मिलने नहीं आता था। मेरा बेटा एक वसी जायदाद का मालिक था। शायद यही वजह थी कि अब तक किसी ने उसे शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। वो अभी 18 का नहीं हुआ था और मैं दुआ करती थी कि उसकी उम्र रुक जाए, वो 18 का ना हो। मेरा दिल करता था मैं उसे कहीं छुपा दूं जहां उसे कोई न ढूंढ पाए, क्योंकि उसे जायदाद के लिए कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। कभी कभी मुश्किल होता है, मगर करना पड़ता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल फ़ैसला किया था। वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मगर मैंने फिर भी किया। मैंने उसे मुल्क से बाहर भिजवाने का फ़ैसला किया था। मैं जानती थी कि वो इस फ़ैसले को कभी नहीं मानेगा, मगर मैं मजबूर थी। मेरी काफ़ी मिन्नतों और काफ़ी समझाने के बाद बिलाखिर वो मान गया और जाने की तैयारी करने लगा। मुझे आज भी वो दिन याद है। उसने मुझे कहा था कि वो बाहर जा रहा था, शाम तक वापस आ जाएगा, मगर फिर वो कभी वापस ना आ सका। शायद उसकी किस्मत में ये सब ऐसे ही लिखा था। शायद दर्द उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा था। उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं आया था। इस मुआशरे का हर वो ताना जो इस जैसे लोगों को सहने पड़ते हैं। मैंने उसकी अच्छी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर ये मुआशरा और इसके लोग हर एक को अपने बनाए पैमानों पर तोलते हैं। इसके साथ भी यही किया गया। इसका वो गुनाह कभी माफ़ नहीं किया गया जो उसने कभी किया ही नहीं था। इस दिन एम्बुलेंस के आने पर मैं बर वक्त उसे अस्पताल ले गई। उसके डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसकी हालत दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती जा रही है। वो डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है और ये उसके लिए बहुत बुरा है। मेरे लिए ये सब सुनना बहुत तकलीफ दे था और मेरी इस तकलीफ़ में कोई मेरे साथ नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि वो 2 हफ्ते उसे एडमिट रखेंगे यहीं। अगले 2 हफ्ते में उसके साथ ही रही थी। इन्हीं दिनों की बात है कि मुझे पता चला कि इसके बाप के ख़ानदान वाले इसके पीछे पड़े हुए हैं। वो इसकी जायदाद के पीछे हैं। मैं ये सुनकर काफ़ी खौफजदा हो गई। मैंने जल्द अज जल्द अपने बेटे को बाहर भिजवाने का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। ठीक 2 हफ्तों बाद मैं उसे घर वापस ले आई और मैंने उसे उसकी रवानगी के मुतल्लिक बताया, मगर वो रजामंद ना हुआ। बाद में मेरी मिन्नतों और काफ़ी समझाने के बाद वो राज़ी हो ही गया। ये उस शाम की बात है जब उसने जाना था। वो मेरे पास आया और कहा कि मैं थोड़े काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्द वापस आ जाऊँगा। मैंने उसे उसका ध्यान रखने को कहा तो वो मुझे तसल्ली देकर चला गया। मैंने उसके इंतज़ार में लम्हे बुनने शुरू कर दिए, मगर उसने नहीं आना था और वो नहीं आया। मैंने सिक्योरिटी को कॉल करके कहा कि उसे ढूंढे। अभी हम उसे ही ढूंढ रहे थे कि अस्पताल से उसके डॉक्टर की कॉल आई कि वो अस्पताल में है। मैं भागी भागी अस्पताल पहुंची तो देखा वो उसे इमरजेंसी में ले जा रहे थे। ये मेरे लिए बहुत ही अजियतनाक लम्हात थे। मेरा बेटा, मेरी ज़िंदगी मेरे सामने बेहोश था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मैं वहीं बैठकर उसके लिए दुआएं करने लगी। न जाने कितने ही घंटे गुजर गए कि दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर बाहर आए और नफ़ी में सर हिलाकर आगे बढ़ गए। मैं न जाने किस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठी थी और डॉक्टर न जाने क्या कह रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी।
तो मैं भागते हुए अस्पताल से बाहर आ गई। मैं बस चलती जा रही थी। कहाँ जा रही थी और क्यों, ये मुझे नहीं पता था। मेरा दिल और दिमाग इस सब को कबूल नहीं कर पा रहे थे। मेरे आसपास जो भी हो रहा था वो सब मेरी समझ से इस वक्त बाहर था। मैं इस वक्त कुछ भी नहीं समझना चाहती थी। वो मेरा बेटा था, वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता था? कैसे, आखिर कैसे? वो ही क्यों? मेरे अंदर का शोर भरने लगा तो मैंने सर उठाकर आसमान की सिमत देखा। ऊपर स्याह आसमान था और एक मैं जंगल में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे एकदम अपने बेटे का ख्याल आया जिसे मैं अस्पताल में छोड़ आई थी। मैं साथ बनी सड़क पर भाग रही थी। मेरी आंखें आंसुओं से तर थीं। मैं तभी सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट्स न देख पाई और इसके साथ टकरा गई। मेरा जहन गहरी तारीकी में डूब रहा था। जो आखिरी बात मुझे याद थी वो 2 गहरी स्याह आंखें थीं। मुझे बस एक पल को यूं लगा था कि मैंने इन आंखों को कहीं देखा था। कहाँ, ये नहीं पता था। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। मेरी आंखें और दिमाग धीरे धीरे जागना शुरू हुए तो मुझे याद आया कि कल मैं कहाँ थी और क्या हुआ था। मैं तेज़ी से उठी और बाहर की तरफ भागने लगी। मुझे मेरे बेटे को देखना था और अभी और इसी वक्त मुझे सामने ही कॉरिडोर में एक आदमी खड़ा दिखा। इसके साथ एक डॉक्टर खड़ा था। वो आपस में कोई बात कर रहे थे। मुझे याद आया वो आदमी ही मुझे वहाँ लाया था। तभी इनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मेरी तरफ आया और मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मगर मेरे दिमाग में इस वक्त सिर्फ मेरा बेटा था। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। वो मुझे एक साइड पर ले गया और मुझे धीरे धीरे जो बात समझाने लगा वो मैं कल रात से ही नहीं समझना चाह रही थी, मगर अभी मेरा खुद को संभालना काफ़ी ज़रूरी था। फिर तदफीन से लेके अफसोस करने तक के लिए आने वाले तमाम मेहमानों को इसी शख्स ने संभाला। मैंने जब थोड़ा खुद को बेहतर महसूस किया तो इससे बात करके इसका शुक्रिया अदा करना चाहा। मेरी अभी तक उससे ठीक से बात नहीं हो पाई थी, न मैं उससे ठीक तरह से मिल पाई थी। इसलिए मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है और कहाँ से आया है, मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है। मैंने शाम में उसे मिलने को कहा तो वो आ गया। वो नीचे ड्राइंग रूम में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं नीचे आई तो वो सामने ही सोफे पर बैठा था। मैं कुछ देर उसको देखती रही। फिर मेरे दिमाग में अचानक एक झमाका हुआ, क्योंकि ये तो मैंने एक ख्वाजा सरा को जन्म दिया था। ये सुनते ही मैं डर गई और इसलिए डॉक्टरनी को कहा कि इस बच्चे को फेंक दो और घर वालों से कह देना कि बच्चा मरा हुआ था। डॉक्टरनी ने मेरी बात मान ली, लेकिन अगले दिन ही नंद अपने हाथ में एक बच्चे को ले आई और बोली इसको 3 दिन अपने पास रख लो। इस बच्चे को देखा तो दिल कांप गया, क्योंकि वो मेरा ही बच्चा था। 2 दिन उसे अपने पास रखा तो मेरी ममता जाग गई और सबको बता दिया कि ये मेरा ही बच्चा है। लेकिन नंद ने एक न सुनी और मेरी आंखों के सामने 2 दिन बाद उसे लेकर चली गई। मैं बहुत रोई, बहुत इल्तिजा की, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। मैं नहीं जानती थी कि उसने मेरे बेटे को क्या किया, किसको दिया। अजीब से ख्यालात मुझे परेशान कर रहे थे, बेहद। मैं एक अजीब मुश्किल में फंस गई थी और इससे निकलने का कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई राह नहीं सोच रही थी। पता नहीं कैसा होगा वो। मेरी ममता उसे देखने के लिए तड़प रही थी। मैं बेहद दर्द में थी। काश कोई किसी तरह मुझे बता देता कि वो कहाँ है। 1 हफ्ता में इसी हालत में रही। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं जा सकती हूँ। मैं बाहर आई और अपने बेटे को ढूंढने की बेपनाह कोशिशें करने लगी। यतीम खाने, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, न जाने मैंने अपने बेटे को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इसकी पैदाइश से लेकर अब तक मेरा शौहर मुझे देखने तक नहीं आया था, न उसने मेरे बेटे से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मेरी ज़िंदगी एकदम खाली हो गई थी कि एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आई। वो मेरे शौहर की कॉल थी। उसने मुझे एक जगह मिलने को बुलाया। मैं जब वहाँ पहुँची तो उसके हाथ में एक बच्चा था। उसने मेरी गोद में डाला और कहा कि मैं तुम्हें इस तरह बेहाल नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास ले आया, मगर शर्त यह है कि तुम सारी ज़िंदगी हमारे घर वापस नहीं आओगी। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने कहा मुझे हर बात मंजूर है। मैं अपने बेटे को लेकर दूसरे घर आ गई। अगले दिन मुझे मेरे शौहर ने तलाक के कागजात भिजवा दिए और सारे रिश्ते नाते तोड़कर मुल्क से बाहर चला गया। उसने साथ एक ख़त भी भेजा था
اور میں جب جب اس خط کو پڑھتی تھی ہمیشہ درد میں رہتی تھی۔ میں نے کافی سالوں سے وہ خط اپنے بیٹے سے چھپا کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس طرح پالا تھا کہ کہیں سے بھی وہ خواجہ سرا نہیں لگتا تھا، مگر یہ بات سب جانتے تھے کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ ایک دن اس نے میرے کمرے میں وہ خط دیکھ لیا تھا اور اسے پھر ساری اصل حقیقت کا علم ہو گیا۔ میں اب اس سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی۔ پھر ہم ایک دوسرے کے دوست بن کے ہم ہر مشکل اور ہر غم میں ساتھ ساتھ رہے۔ میں نے ایک دنیا سے لڑ کر اسے معاشرے سے لڑ کر پالا تھا۔ یہ سب آسان نہیں تھا۔ ایک بات تھی جو ہم کو بے حد پریشان کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ اس کو ہر کچھ مہینوں بعد دورہ پڑتا تھا۔ وہ بہت شدید ہوتا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کی ذہنی حالت دن بدن بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میری 1000 کوششوں کے باوجود ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا اور بالآخر ایک دن اسی دورے نے اس کی جان لے لی۔ وہ اس بھری دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ میں اسے اب کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی، یہ خیال مجھے زندہ درگور کرتا تھا۔ میں اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے دل کی حالت بہت عجیب تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے کہوں۔ تبھی وہ شخص مجھ سے ٹکرا گیا تھا۔ میرے بیٹے کی تدفین کا پورا خیال رکھا تھا اس نے، مگر میں اس سب کے دوران یہ نہیں جان پائی تھی کہ وہ آخر تھا کون۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ہو وہی تھا، ذرا نہیں بدلا تھا، بس سر کے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی۔ وہ بہت گریسفل تھا، چارمنگ تھا، اس کی گہری سی آنکھیں۔ یہ وہی تھا جو ہر جگہ میرا پیچھا کیا کرتا تھا اور نہ جانے پھر اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا اور اب پھر سے واپس آ گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بے حد حیران ہوئی تھی۔ مجھے کبھی توقع نہیں تھی کہ وہ کبھی اس طرح دوبارہ میری زندگی میں واپس بھی آ سکتا ہے۔ اس نے مجھے حیران دیکھ کر بیٹھنے کو کہا اور خود بھی بیٹھ گیا اور اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے پہچان گئی ہو اور اتنے سالوں بعد پھر سے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو۔ میں نے کئی سال تمہارا پیچھا کیا۔ میں تمہیں بے حد پسند کرتا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں کبھی تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکا، کبھی نہیں۔ میں ابھی تمہیں جاننا چاہتا تھا مزید، مگر اسی دوران مجھے کچھ فیملی پرابلمز کی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑ گیا اور میں 2 سال بعد وطن واپس آیا۔ میں تمہارے گھر کے باہر تمہارا انتظار کرتا رہا، مگر تم وہاں نہیں تھی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیا جہاں کبھی تم گئی تھی، مگر تم مجھے کہیں نہ ملی۔ میں نے جب تمہارے بارے میں پتہ لگایا تو مجھے پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور اب تم کسی اور کی ہو گئی ہو۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، بہت زیادہ۔ میں نے دوبارہ واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ تمہاری طلاق ہو چکی ہے۔ میں واپس چلا گیا اور اب نہ جانے کتنے سالوں بعد میں جب واپس آیا تو میرا پہلا ٹاکرا تم سے ہوا۔ تم میری گاڑی سے ٹکرائی۔ میں تمہیں پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ جب تمہیں میں ہسپتال لے کر گیا تب مجھے پتا چلا کہ وہاں تمہارے بیٹے کی موت ہو چکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں، تم اس سب کو کیسے سہوگی۔ اس کی داستان سن کر نہ جانے میں کتنی دیر خاموش رہی۔ پھر میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک کی ہر بات بتا دی، بس ایک راز نہیں بتایا، کیونکہ وہ میرا اور میرے بیٹے کا راز تھا اور یہ اسے ہی پتہ چلنا چاہیے تھا جس نے یہ سب شروع کیا تھا۔ تقریباً یہ 6 مہینے بعد کی بات ہے۔ میں نے اور سمر نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے بے حد خوش رکھے گا۔ ہم نے اپنی زندگی کی کہانی ایک بار پھر شروع کرنی چاہی۔ ہم شادی کر رہے تھے اور میں اس سے خوش تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میری پہلی شادی ہوئی تھی تب کچھ مسنگ تھا اور مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ چیز یہ خوشی تھی، دلی خوشی جو مجھے اب محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ کمی تھی جو اب پوری ہو رہی تھی۔ یہ میری اور سمر کی شادی کے 2 دن بعد کی بات ہے۔ آج میرے بیٹے کا برتھ ڈے تھا۔ میں اس کے کمرے میں بیٹھی اس کی چیزوں کو دیکھ کر اسے یاد کر رہی تھی۔ تبھی میرے سامنے وہ خط آیا جو میرے شوہر نے مجھے اسے دیتے ہوئے دیا تھا۔ اس میں لکھی تحریر میں آج تک نہیں بھول پائی تھی۔ میرے شوہر نے اس خط میں لکھا تھا کہ مریب ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے۔ ہماری اولاد اپنی پیدائش کے دوران ہی مر چکی تھی، مگر یہ وہاں موجود آیا کی غلطی سے ہوا۔ جس دن میرے بچے کی پیدائش تھی اسی دن میری نند کے ہاں بھی ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہاں پر موجود سٹاف سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے دونوں بچوں کو مکس کر دیا۔
मेरी नंद का बच्चा मेरे और मेरा बच्चा जो कि मुर्दा था उसे मेरी नंद का बच्चा कहकर दे दिया। और मेरी नंद जिसने मुनीब को एक ख्वाजा सरा समझकर हकारत से मुझसे दूर किया था, सारी जिंदगी ये बात न जान सकी कि वो दरअसल उसका अपना ही बेटा था। मेरे शौहर को ये सब कब और कैसे पता चला मैं नहीं जानती, मगर मुनीब का डीएनए इस बात को साबित करता था। मेरे शौहर का कहना था कि तुम उसे अपना ही बेटा समझ के पागलों की तरह ढूंढ रही थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हें दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। मैंने ख़त को पढ़कर वापस लिफाफे में डाल दिया और सोचने लगी कि ये राज न जाने कितने सालों से सिर्फ हमारे बीच राज था। अब इस राज को इस इंसान को पहुंचाने की ज़रूरत है जो इसका असल हकदार है, जिसने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब करने में एक बड़ा किरदार अदा किया, जिसने मेरी ममता का एक कड़ा इम्तिहान लिया। अब वक्त आ गया था कि मेरी नंद हकीकत के इस कड़वे घूंट को पी ले। शायद फिर उसे सबका एहसास हो, शायद वो इस सब के बाद अपने बेटे से मिलना चाहे, वही बेटा जिससे सारी ज़िंदगी उसने नफरत करते गुजारी। मैंने कुछ सोचते हुए इस खत को लिया और बाहर आकर एक मुलाजिम से कहा कि ये इस एड्रेस पर भिजवा दे, क्योंकि मैं असल हकदार को इसके हक से दूर नहीं रखना चाहती थी। ये हकीकत जानने का उसे हक था, मगर कितने अफसोस की बात थी ना कि वो उससे अब कभी नहीं छू सकेगी।